أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ چونکہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے اس لیے ایمان نہیں لاتے، اور چونکہ ایمان نہیں لاتے اس لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے محروم رہتے ہیں، اور اپنی 10 گنی زیادہ تعداد کے باوجود مسلمانوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت نے ضمنی طور پر یہ حکم بھی دیا کہ اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 10 گنی زیادہ ہو تب بھی مسلمانوں کے لیے مقابلے سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں۔ لیکن اگلی آیت بعد میں نازل ہوئی جس نے اس حکم میں تخفیف کر دی۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم انکم فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہو تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ حکم بعد میں آیا اور اس نے یہ تخفیف کر دی کہ اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں سے دگنی ہو تب تو پیچھے ہٹنا جائز نہیں، البتہ اگر تعداد اس سے زیادہ ہو تو پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح اس آیت نے اس حکم کی تفصیل بیان فرما دی ہے جو پیچھے آیت نمبر 15-16 میں دیا گیا۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ اور یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ جنگ بدر میں 70 قریشی افراد گرفتار ہوئے تھے، ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں ان کی بنا پر ان کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگی قیدی سے اس کی آزادی کے بدلے طلب کیا جائے۔ چونکہ زیادہ تر صحابہ اس دوسری رائے کے حق میں تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور ان سب قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا
اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کی طاقت اور شوکت کا زور اچھی طرح ٹوٹ جائے، اور جن لوگوں نے سال ہا سال تک دین حق کا نہ صرف راستہ روکنے کی کوشش کی بلکہ مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم ڈھائے، ان پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرنے کے بجائے ان سب کو قتل کر دیا جاتا، تاکہ واپس جا کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی نہیں بن سکتے، اور ان کے عبرتناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے پر ناپسندیدگی کا یہ اظہار جنگ بدر کے وقت مذکورہ مصلحت کی بنا پر کیا گیا تھا۔ بعد میں سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اب چونکہ کفار کی جنگی طاقت ٹوٹ چکی ہے، اس لیے اب نہ صرف فدیہ لے کر بلکہ بغیر فدیہ کے محض احسان کے طور پر بھی جنگی قیدیوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ پہلے لکھے ہوئے حکم سے مراد بعض مفسرین نے تو وہ حکم لیا ہے جو پیچھے آیت نمبر 33 میں گزرا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آ سکتا، اور دوسرے مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ ان قیدیوں میں سے بعض حضرات کا مسلمان ہو جانا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا تھا، وہ نوشتہ تقدیر مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر مسلمانوں کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ سزا نہیں دی کہ ان قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونے والے تھے، ورنہ فیصلہ اصولی طور پر ناپسندیدہ تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ چونکہ جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کثرت رائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہو چکا تھا، اس لیے ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی معافی کا بھی اعلان فرمایا، اور یہ بھی اجازت دی کہ جو مال فدیہ میں حاصل ہوا ہے حلال طیب ہے اور مسلمان اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔